ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحقاف شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع میں الاحقاف لفظ آتا ہے۔ احقاف اصل میں ریتلے علاقے کو اور ریتلے علاقے میں جو ریت کے ٹیلے بنے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ دراصل قوم عاد کا مسکن ایسا ہی علاقہ تھا، وہ صحرائی خصوصیات کا حامل علاقہ تھا، ریتلا علاقہ تھا، تو اس علاقے کا تذکرہ ہوا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ الاحقاف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ، تنزیل نازل کی گئی ہے یہ کتاب، من اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے، العزیز جو بے انتہا غالب ذات ہے، الحکیم اور بے انتہا حکمت والی ذات ہے۔ اب جو صورتیں آ رہی ہیں نا، آپ کو ان صورتوں کا حجم وہ بھی قریب قریب ایک جیسا ملے گا، سائز ان کا، اور ان کے مضامین بھی قریب قریب ایک جیسے ملیں گے۔ دراصل قرآن کریم کی اکثر صورتیں جوڑا جوڑا صورت میں شکل میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے ان کے مضامین اور ان کا انداز اور ان کے الفاظ وہ بہت ملتے جلتے اور قریب قریب ہیں۔ اس کی میں دو تین صورتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جیسے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ اب یہ جوڑا ہے ایک بڑا، یہ بڑا جوڑا ہے۔ آپ آخر میں آ جائیں، آخر میں سورۃ الفلق، سورۃ الناس جوڑا ہے یہ۔ اسی طرح 30واں پارہ ہے، اس کی پہلی دو صورتیں ہیں، سورۃ النبأ، سورۃ النازعات جوڑا ہے۔ آگے چلیں، سورۃ الانفطار اور سورۃ التکبیر بالکل جوڑا ہے، الفاظ بھی بہت ملتے جلتے۔ سورہ الانشقاق اور انفطار جوڑا ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی اکثر صورتیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جوڑا جوڑا شکل میں نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ الاحقاف اور اس سے پچھلی سورۃ الجاثیہ یہ جوڑا ہے، اس لیے دونوں کے ابتدائی الفاظ وہ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ اس کے ابتدائی الفاظ تھے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کے بھی وہی ہیں، اور وہاں پر تھا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یہاں پر ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، تقریباً وہی مضمون ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ما خلقنا نہیں پیدا کیا ہم نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا مگر، بالحق ایک مقصد کے تحت، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ تو ترجمہ یوں بنے گا سلیس با محاورہ، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ایک مقصد کے تحت اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے بنایا ہے۔ وقت مقررہ آپ ایکسپائری ڈیٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، ایک وقت مقررہ ہے، اسے قیامت کہا جاتا ہے، اور اس کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، مقرب سے مقرب تر کسی کو بھی نہیں ہے۔ والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، کفر اپنایا، عما جس چیز سے انذروا انہیں آگاہ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے،
معرضون، وہ اسی سے منہ موڑتے ہیں. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے یا بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، معرضون، وہ اسی سے منہ موڑتے ہیں. قل، آپ ان سے پوچھئے، ارأیتم، ذرا یہ بتاؤ، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، ذرا بتاؤ، ارونی، دکھاؤ مجھے، ماذا، کیا، خلقو، انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین میں سے. ماذا خلقو من الارض، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا. ام، یا، لہم، کیا ان کی، شرکن، کوئی شراکت داری ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، یا ان کی آسمانوں میں کوئی شراکت داری ہے. ایتونی، لاؤ میرے پاس، بے کتاب، کتاب، من قبل ھذا، جو اس سے پہلے کی ہو. لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی خدا ہے، اور بھی کوئی معبود ہے، کائنات کو بنانے میں کسی اور کا بھی عمل دخل ہے. لاؤ. او، یا، اثارت، یا کوئی دلیل، من علم، اثارہ، دلیل، روایت، مضمون، من علم، علمی، یا کوئی علمی دلیل، علمی بنیاد لاؤ. کیونکہ تم کہہ دیتے ہو جی ہم نے باپ دادوں کو ایسا ہی پایا ہے. تم کہہ دیتے ہو اگر غلط ہوتے تو اللہ ہمیں کرنے دیتا. نہیں، کوئی دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، کوئی کتاب لاؤ، کوئی علمی مضمون لاؤ. اللہ کے سوا بھی کوئی خدا ہے، کسی اور کی عبادت بھی کی جانی چاہیے، کسی اور کو بھی معبود ماننا چاہیے. ان، اگر، کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر تم سچے. ومن اضل، اور کون ہوگا گمراہ اور زیادہ گمراہ، ممن، اس سے جو، یدعو، پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے. من، جو، لا یستجیب، جواب تک نہیں دے سکتے، لہو، اسے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. تو قیامت کے دن تک پکارتا رہے، وہ تجھے جواب تک نہیں دے سکتے. بلکہ وہم، وہ تو، عن دعائہم، ان کی دعاؤں سے ہی اور ان کے مانگنے سے ہی، غافلون، بے خبر ہیں. وہ تو ان کی دعاؤں اور ان کے مانگنے سے ہی بے خبر ہیں. ہاں، ایک ذات ہے جو بے خبر نہیں ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جو السمیع ہے، البصیر. وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. لہذا اس سے مانگو، اس سے دعا کرو. لہو دعوت الحق، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دعا اس کا حق ہے، دعا اس کا حق ہے کہ اس سے کی جائے. وَإِذَا، اور جب، حشر الناس، جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو کانو، وہ ہو جائیں گے، کانو، وہ ہو جائیں گے، لہم، ان کے، اعداء، دشمن. جن کو یہ پکارتے تھے، جن سے یہ دعائیں کرتے تھے، وہ الٹا ان کے دشمن ہو جائیں گے. وکانو، اور ہوں گے وہ، بعبادتہم، ان کی عبادت سے، کافرین، انکار کرنے والے، اور وہ الٹا ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوگا کہیں ان کی حماقت کی وجہ سے ہم نہ پکڑے جائیں، کہیں ان کی حماقت کی،
کہ یہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر ہم سے دعا مانگتے رہے، کہیں اس پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اس پر اندازہ لگائیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا یہ اس قدر احمقانہ، بے وقوفانہ، جاہلانہ، گمراہانہ عمل ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے نا اللہ کو چھوڑ کر، قیامت کے دن وہ دشمن بن جائے گا کہ اگر اللہ نے مجھے پوچھا تو مجھے بتا میرے پاس جواب کیا ہے اس بات کا کہ تم جو مجھے کہتے تھے میرا نام لے کر اے فلاں اے فلاں اے فلاں ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری مدد فرما، تو وہ الٹا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً صاحب ایمان لوگ تھے، جو صاحب ایمان لوگ، جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ لوگ خدائی پہ فائز کر کے ان سے دعائیں مانگتے ہیں، جیسے فرشتوں کو کچھ لوگ خدائی پہ فائز کر کے ان سے دعائیں مانگتے ہیں، جیسے نیک بندوں کو کچھ لوگ، بزرگوں کو کچھ لوگ خدائی پر فائز کر کے ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب آیت ہے، کانوا لہم اعداء، وہ الٹا ان پر ناراض ہوں گے، بلکہ اللہ کہتے ہیں اعداء، دشمن ہوں گے، وہ بن جائیں گے ان کے، کیوں؟ انہیں اپنا خطرہ ہوگا، انہیں اپنا خطرہ ہوگا کہ اگر اللہ نے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار اپنا خطرہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر سورہ المائدہ کے اندر باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، ایسا کیا آپ نے کہا تھا، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ؟ سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے، اس کی تفاصیل احادیث میں پڑھ لیجئے۔ اللہ کے جلال سے وہ اس قدر پریشان ہوں گے اور گھبرا جائیں گے کہ 500 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ جب اپنے پورے جلال میں ان سے پوچھیں گے تو پھر اللہ پاک خود جواب ان کو عطا فرمائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ما قلت لکم الا ما امرتنی بہ، اللہ میں نے تو وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا بھی رب وہ ہے میرا بھی وہ ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں موجود رہا میں اس بات پر ان کو تلقین کرتا رہا، فلما توفیتنی، پھر جب میں نہ رہا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے۔ اس لیے اگلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہوگا ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر اس جرم پر کہ آپ کو چھوڑ کر مجھ سے کیوں مانگتے رہے اور آپ کی چھوڑ کر میری عبادت کیوں کرتے رہے، اگر اس پر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں یا اللہ، تعذبہم فانہم عبادک، آپ کے بندے ہیں۔ وہ کہتا میں اکیلا ہوں بھائی، خبردار میرے ساتھ نہیں ملانا کسی کو، نہ عبادت میں نہ دعا میں اور نہ ہی وحدانیت میں، میرے ساتھ نہیں کسی کو ملایا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں۔ یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ، اللہ کی ذات کے لیے برائی نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتلانے کے لیے کہ پھر یہ عمل ایسا ہے کہ پھر اس بندے کے ساتھ جو برا ہو وہ تھوڑا ہے۔ اب جن کو معبود سمجھ کر اور جن کو حاجت روا سمجھ کر اور جن کو مشکل کشا سمجھ کر دنیا میں دعائیں مانگتے رہیں گے، وہ الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اور ہم یہ 22ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی انبیاء، فرشتے اور باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، نہیں یا اللہ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یہ، نہیں یہ جو کچھ بھی کرتے تھے حماقت ہے، جہالت ہے۔ اور ہم نے ایک جگہ پڑھا ہے یا اللہ یہ تو یعبد الشیطان، یہ تو شیطان کی عبادت کرتے تھے، ہماری نہیں کرتے تھے۔ بہت واضح بات ہے، بہت واضح ترین بات ہے کہ جب ہاتھ اٹھانے ہیں مانگنے کے لیے تو اس میں صرف ایک اللہ کے ساتھ۔ اور یہاں پر یہی ہے کہ جو اللہ کے سوا اور کسی سے مانگتا ہے تو قیامت کے دن تک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دینے والا، اس کو تو پتہ ہی نہیں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ اور دوسرا، کل قیامت کے دن آ کر وہ کہے گا یا اللہ پھینک اس کو جہنم میں، یہ غلط ہے، قصوروار ہے،
دشمن بن جائیں گے، انکار کر دیں گے. وَإِذَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان لوگوں پر آیاتنا بینات ہماری واضح آیات، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں قال، تو کہتے ہیں الذین کفروا، کافر لوگ، للحق کی، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آ جاتا ہے، جب وہ حق ان کے پاس آ جاتا ہے تو کافر کہتے ہیں حق کے بارے میں ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. ام، کیا، یقولون، یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ افترا، اس قرآن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے بنا لائے ہیں. گھڑ لینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لائے ہیں، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. قل، آپ ان سے کہیے، آپ ان سے کہیے ان افتریتہ، اگر میں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوتا اور اپنی طرف سے بنایا ہوتا، فلا تملکون، تو تم نہیں بچا سکتے تھے، لی، مجھے، من اللہ، اللہ سے، شیئا، ذرا برابر، تو پھر تم مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتے تھے. یعنی میں اگر اللہ پہ جھوٹ بولتا، بنا کے خود نام اللہ کا لگاتا، تو پھر اللہ نے مجھے پکڑنا تھا، اور جب اللہ نے مجھے پکڑنا تھا تو پھر مجھے کوئی بچانے والا نہیں تھا. اور ہم پڑھیں گے آگے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بارے میں ہم پر کوئی بنا لاتے اپنی طرف سے گھڑ کر، وہ بہت سخت آیات ہیں، میں ترجمہ نہیں کر پاتا. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، بہت ہی سخت الفاظ ہیں وہ والے. تو فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر تم مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتے تھے. هُوَ أَعْلَمُ، اللہ پاک کی ذات خوب جانتی ہے، بما، جو، تفیضون فی، جو نبی کی ذات ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی منشا کے خلاف، ایک تو ہوتا ہے نا نبوت کے بعد، وہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کی منشا کے خلاف نہیں جاتی. نبی کی ذات اس قدر پاکیزہ ترین ہوتی ہے اور اس قدر مقدس ترین اور اس قدر ہدایت پہ ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے بھی وہ منشاء خداوندی کے خلاف نہیں جاتی. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، یہ 17ویں پارے میں تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے شروع سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت پر قائم رکھا تھا، ان کو ہدایت سے نواز رکھا تھا. نبی اپنے آغاز سے ہی نبی، اور حضرت سورہ اس کے اندر مریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس پڑھا ان کے بارے میں پڑھا. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپنے سے ہی ہم نے ان کو بہت پاکیزگی، بہت شرافت، بہت نیکی، بہت حکمت عطا کر رکھی تھی. تو انبیاء علیہ السلام اس لیے وہ نبوت سے قبل بھی انہی صفات سے متصف ہوتے ہیں. ہاں، اللہ کی طرف سے اس کا اعلان اپنے وقت پہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ خدا کے بارے میں کوئی جھوٹ کر لے، نہ نبی کے بارے میں ایسا کوئی تصور بھی محال ہے. هو عالم، وہ خوب جانتا ہے، بما تفیضون فیہ، جو باتیں تم کر رہے ہو اس بارے میں وہ خوب جانتا ہے. کفا بہ، کافی ہے اللہ، شہیدن، گواہی دینے والا، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. وہو الغفور، اور وہ بہت بخشنے والا ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. قل، آپ یہ بھی فرمائیے، ما کنتو، نہیں ہوں میں، بدعم، انوکھا، من الرسل، رسولوں میں سے،
رسولوں میں سے کوئی میں انوکھا رسول نہیں آیا، وہ جیسے پہلے تشریف لائے ایسا ہی میں بھی آیا ہوں، جیسے وہ سچے تھے میں بھی سچا ہوں، جیسے ان پر کتاب نبوت رسالت اتری مجھ پر بھی کتاب نبوت رسالت اتر رہی۔ قل آپ فرمائیے، ما کنت نہیں ہوں میں بدعا من الرسل کوئی انوکھا رسول، وما ادری اور میں نہیں جانتا، ما یفعل کیا کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، ولا بکم اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وما ادری اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ سارے فیصلے اس اللہ کے، وہ جو چاہے گا میرے ساتھ کرے گا، وہ جو چاہے گا تمہارے ساتھ کرے گا۔ ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحا الی اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہی مضمون ہم پڑھ کے آئے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی صورت میں الجاسیہ میں، ہم نے آپ کی طرف شریعت بھیجی ہے، فاتبعھا اسی کی پیروی کیجیے، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون اور جو جاہل ہیں ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ تو یہاں پر تقریباً وہی بات ہے، صرف الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحى الی میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وما انا اور نہیں ہوں میں الا مگر نذیر مبین کھول کر تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ تمہیں سمجھانے والا، تمہیں آگاہ کرنے والا، تمہیں خبردار کرنے والا۔ بس جی ہاں۔